بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، آج جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تاریخ کے بارے میں، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آیا، اور پھر موجودہ زمانے کے اندر جو قرآن کریم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا ہی قرآن نبی کے زمانے میں بھی تھا؟ اس کی تاریخ کیا ہے، اور قرآن کریم کو اس شکل میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسے مرتب کیا گیا، وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ وحی کے موقع پر قرآن کی جتنی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا تھا، یا جو بھی صورت اتاری جاتی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرماتے تھے۔ تو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں کوئی لفظ یا آیت ذہن میں محفوظ نہ رہ سکے یا دھیان سے نکل جائے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جلدی دہرانے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت میں لا کر اس کے پڑھنے میں جلدی مت کیا کرو، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ پورا قرآن مجید بغیر کسی کمی بیشی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنوا دینا، اس کے معانی سمجھا دینا اور بیان کرا دینا، یہ سب کام کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ چنانچہ ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد وحی الہی کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آیت تلاوت کرتے تھے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور جیسے ہی وحی کا نزول ختم ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ سارا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محفوظ ہو جاتا تھا، جس کو قرآن کریم ہمارے کو بتا رہا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر کے اترتے تھے ہمارے نبی کے دل کے اوپر، اس قرآن کا نزول فرمایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے بن جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک ایک دفعہ کی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن پہنچاتے تھے، آپ نہایت توجہ سے سنتے تھے، اور اس کے بعد وہ نازل کیے ہوئے قرآن کو وحی الہی کے مطابق کل آیتوں کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارث کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ کون سی آیت قرآن میں کس جگہ پر رہے گی، سمجھ رہے بھائیوں؟ اور بعض دوسرے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اسی جگہ پر ترتیب سے وحی کی آیتوں کو لکھتے جاتے تھے، سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی
کبھی حضرت زید بن حارثہ کو، کبھی دوسرے صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے تو اس کو اس کے بعد رکھو، اس کو اس کے بعد رکھو، سمجھ رہے؟ اور پھر 23 سال کچھ مہینوں کے اندر پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک قرآن سنا دیا کرتے تھے پورے سال میں، لیکن جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تو اس سال 2 قرآن کریم کا ختم کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر قرآن کریم ہمارے نبی کے زمانے میں تو جیسا قرآن کریم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم آئے، تو ان کے زمانے میں پھر قرآن کریم کو کیسے ترتیب دیا گیا یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔